فرینڈس یہ اپنے آج میں بچے کے ساتھ ویکینڈ پہ ہمیشہ میں آتا ہوں تو گرمیاں آ چکی ہیں اور ہمارا بچہ جو ہے ماشاءاللہ سے شروع ہو گیا ہے بولنا اور آہستہ آہستہ یہ ردھم پکڑے گا. ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تقریباً 1 سال کا ہے اور میں یہاں آیا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ لوگوں کو اس گراؤنڈ کو بھی دکھاتا ہوں اور یہاں پر کبھی اس بینچوں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی وہاں، کبھی یہاں اور کبھی اس چھت تلے. تو دوستوں ایک چھوٹا سا شوق ہے اور یہاں آ کے اپنے پرندے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور 1-2 گھنٹے سنیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے بچے کے ساتھ واپس گھر چلے جائیں گے. اور یہ تھوڑا سا ہچکچا رہا ہے، اوپر یہ ہے کہ چیلیں اڑ رہی ہیں تو چیلوں سے تھوڑا سا یہ ہچکچاتے ہیں اور ڈرتے ہیں. یہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کہاں ہے وہ، تو یہ جیسے ان کے قریب آتی ہے چیل تو یہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ ان کی فطرت میں یہ ڈر تو ہے نا کہ چیل اور شکرا ہو گیا، باز ہو گیا اور ان چیزوں سے جو ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں اٹھا کے نہ لے جائیں اور کھا نہ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تیتروں کے یہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی ٹیریٹری جو ہے ایک تیتر کی تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر تک ان کی رینج ہوتی ہے. ان کی ٹیریٹری میں اگر دوسرا تیتر آتا ہے تو اس کو یہ اپنے آواز کے دباؤ سے اور آواز کے اس سے مطلب اگر کوئی تیتر آیا اور اس نے 4 آوازیں لگائیں تو یہ 5 لگاتا ہے، 6 لگاتا ہے، اس کو ڈرائے گا کہ یہاں سے جاؤ بھائی، یہ ٹیریٹری میری ہے اور آپ کو یہاں پر آنے کا کوئی حق نہیں. اور اس طریقے سے اگر وہ 1 منٹ میں 3 آوازیں لگائے گا تو یہ 4 لگائے گا، 5 لگائے گا. تو جس پرندے کی طاقت ہوتی ہے وہ اپنا زور دکھاتا ہے اور اگر اس سے ہلکا پڑ گیا تو دب جاتا ہے اس کے نیچے اور وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو بس یہ ان کا سلسلہ ہوتا ہے، اپنے حریف کو اپنی آواز کے تھرو یہ ڈراتے ہیں اور انہیں جو ہے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لڑتے نہیں ہیں، آواز کے تھرو جو ہے اپنی آواز سے، اپنی آواز کی گرج سے اور اپنے پر پھیلانے سے اور اپنے روب دبدبے سے کہ ہم پہلوان ہیں اور یہ ہمارا جنگل ہے، مطلب اس ایریے کا میں مالک ہوں. تو یہاں مطلب وہ کسی دوسرے تیتر کو برداشت نہیں کرتا، میل کو. تو اس طرح سے ان کا وہ ہوتا ہے. تو اس وقت موسم بھی بہت اچھا ہے، تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم ہے، سنڈے کا دن ہے. تو آج اپنے بچے کے ساتھ یہاں پر اسے تھوڑی دیر سنیں گے اور گھر کی طرف چلے جائیں گے. چکریوں کے سلسلے بھی شروع ہو چکے ہیں تو یہ 2 سال اور مزید مطلب یہ اچھا بہادر بچہ ہے میرا. اگلے سال یہ یا اسی سال کے اینڈ میں بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بندے کا مست ہے اور جو مستی وستی کرتا ہے بندوں سے ڈرتا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ان کی اپنی اپنی مستیاں ہوتی ہیں، کوالٹیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح کے پرندے جو ہیں وہ کسی چیز سے ہچکچاتے نہیں ہیں اور جو کالے تیتر کے مست ہوتے ہیں اور بندوں کے مست ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے چکری میں بہت اچھا جو ہے شوق کراتے ہیں، تو حریفوں کو اپنا چنے چباتے ہیں. تو ماشاءاللہ بچہ تو اچھا ہے، پر یہ ہے کہ بچہ تو بچہ ہی ہے. اب آپ ایک بچے کو کسی بڑے پہلوان کے سامنے چھوڑ دیں اور کہیں کہ جی کشتی لڑو تو بچہ ہی ہے نا. تو بڑا پھر بھی اس کو تھکا کے مطلب گرا سکتا ہے اور اسے وہ کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ اگلے سال انشاءاللہ اسی جون جولائی کے مہینے میں، اس وقت تو مارچ کا مہینہ ہے یہ، اور
2024 میں یہ جون جولائی میں الحمدللہ یہ ہے کہ یہ چکری کے قابل میرے حساب سے ہو چکا ہوگا، ورنہ ایک اچھے ٹیچر کو 4 سے 5 سال میں چکری میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ٹیچروں سے ڈرے نہ اور ان میں ہر قسم کی مضبوطی آ چکی ہو، اور پھر اس کے بعد پھر ان کی بلار کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بولتے کتنا ہے، کوئی 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے، تو جتنا وہ تو پھر اگر آپ کا پرندہ اچھا ہے اور چکری کے قابل ہے تو پھر آپ اسے لے کے بھی جاتے ہیں چکری میں اور رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں دم خم ہے اور اس کی روٹین اچھی ہے اور ایک گو میں یہ اچھا بولتا ہے، تو اگر یہ گھنٹے کی اچھی بلار دیتا ہے، 300 پلس دیتا ہے، 300 دیتا ہے، تو پھر آپ اسے مقابلے میں رکھنے کا، اگر یہ 250 350 بھی دیتا ہے تو لوگ لے جاتے ہیں کہ چلو کوئی سا بھی نمبر آ جائے گا، تو یہ ہے کہ تیتر کی میرے حساب سے 300 پلس ہی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی محنت رائے گاہ نہ جائے اور آپ کہیں پر اتنی دور جائیں تو یہ ہے کہ وہ آپ کو بہترین سے شوق کرائے تو پوزیشن ہی اٹھائے، تو تیتر کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا تیتر کیسا ہے اور پھر اس حساب سے اس کے ساتھ محنت کریں، اگر وہ اچھا ہے تو پھر اس پہ آپ ٹائم ضائع کریں، ورنہ یہ ہے کہ پھر کسی اور پرندے کا انتخاب کریں، کیونکہ اس سیزن میں ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی بلار کتنی ہے، تو اس کے مستیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بلار بھی ہمیں چاہیے، تو باقی کوالٹیاں تو اس میں ہیں ہی ہیں، پر دوستوں آخری اس کی جو وہ ہے کہ یہ کتنا بولتا ہے اور کس حساب سے اس کی روٹین ہے وہ اسی سال انشاءاللہ پتہ چل جائے گی، اور اگر یہ اچھا ہوگا اور مستیاں زیادہ نہ کر رہا ہوگا اور بلار اپنی کنٹینیوسلی برقرار رکھے گا تو پھر یہ ہے کہ ہم اسے چکری میں لے جائیں گے کہ ہاں یار اس کی بلار اچھی ہے اور اسے رکھا جا سکتا ہے، تو اس کی بلار پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ بولتا کس حساب سے اور کتنا بولتا ہے، تو اگر یہ اچھا بولنے والا ہے تو پھر اسے رکھا جاتا ہے ورنہ اسے رکھا نہیں جاتا، تو دوستوں یہ سارے کے سارے سلسلے ہیں، اور یہ ہے کہ ایک اچھے بچے کو اور اچھے ٹیچر کو کنٹینیوسلی اور مسلسل بولتے رہنا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ وہ اپنا رنگ دکھائے، اپنا بتائے، جب اس کا پتہ چل جائے تو پھر آپ اسے چکری میں رکھیں، اس طریقے سے یہ چل رہا ہے، اب پچھلے 5 6 منٹوں سے میں اسے آپ کے ساتھ سن رہا ہوں، تو ایسے ہی یہ بولتا رہے اور پھر اس کے بعد تھکے نہ اور ہم اسے بند کر کے لے جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شام میں دوبارہ سنیں، اور ایسے اس کی روٹین آہستہ آہستہ 8 10 گھنٹے کی اگر روٹین ہوتی ہے اس کی سارے دن کی، تو پھر یہ ماشاءاللہ اچھا بچہ ہوگا اور اچھا بولے گا، اسی طریقے سے ان کی ساری وہ ہوتی ہیں، تو ماشاءاللہ بچہ اچھا ہے، اب دیکھتے ہیں مزید کیسا ہے، اس کی روٹین کیسی ہے، تو اور بولار کے ساتھ پھر تیتروں میں کتنا بولتا ہے یا مستیاں زیادہ کرتا ہے کس حساب سے، تو یہ تھوڑا سا دیکھنا رہ گیا ہے، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا، بس دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ دعا کریں کیونکہ 1 سال پورا لگ جاتا ہے ایک اچھا بچہ سلیکٹ کرنے میں، اور جب وہ بچہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کوالٹیاں اور پھر اس کے بعد اس کا بولنا اور کہ وہ بولے کیسا اور پھر وہ بھی اچھا بولے، تو اس کی آواز، اس کا ردھم اور پھٹ تو نہیں رہی ہے اور شارٹ آواز ہے کتنی ہے اور وہ 1 منٹ میں کتنی دیتا ہے آوازیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اور تھکتا تو نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، پھر جا کے ایک بچے کا انتخاب ہوتا ہے، اور آواز اس کی دمدار ہو، اسٹائل اس کا اچھا ہو، اور ٹیل اس کی اور اس کی ہائٹ اور اس کی چونچ سے لے کر اس کے پاؤں کے پنجوں سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ہر ایک چیز کو کہ اس کا بولنے کا اسٹائل کیسا ہے، کہاں پر وہ بول رہا ہے، تو بولے گا صحیح، اس کی بلار اچھی ہے، کہیں گردن ٹیڑھی تو نہیں کر رہا اور کہیں پر وہ تو نہیں ہے،
تو یہ ہے کہ خراب نہ ہو. تو یہ اس قسم کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اتنا کچھ ایک پرندے میں دیکھنا پڑتا ہے دوستوں. پھر جا کے ایک بچہ جو ہے وہ تیار ہونے کے مراحل میں آتا ہے. پھر اس پہ ہم زیادہ ٹائم لگاتے ہیں کہ ہاں یار اس بچے کو تیار کیا جائے. تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ زیادہ بولے اچھا نکلے، اور دوسرا یہ ہے کہ شوق اچھے سے کرائے. یہ پھر اوپر کی طرف آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور چیل کو دیکھ کے ہچکچا رہا ہے. چیلیں یہاں پر اڑتی ہیں بہت، شاہینوں کا شہر کہلاتا ہے یہ، اقبال کا شہر ہے. اور جو ہے یہاں پر اس قسم کی پرندے اور اس قسم کے وہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ باہر کا بھی ایریا ہے، تو یہاں پر تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو باز بھی ہوتے ہیں، نایاب پرندے بھی آتے ہیں یہاں پر. تو دوستوں کافی ہو گیا، مطلب اب 10 منٹ سے میں نے اپنے ہاتھ کو ایسے اسٹل اٹھایا ہوا ہے اور اس کی مووی بنا رہا ہوں. تو بس دعاؤں کی درخواست ہے. اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں. تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور السلام علیکم.